بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ در حقیقت مشرقی یروشلم میں واقع مسجد اقصی یہودیوں کے لیے مقدس ترین مقام ہے اور اسے اسلام میں تیسرا مقدس ترین مقام مانا اور جانا جاتا ہے۔ بیت المقدس یعنی کہ مسجد اقصی، جسے یہودیوں کے لیے ٹیمپل آف ماؤنٹین کے نام سے جانا جاتا ہے اور مسلمانوں کے لیے دنیا والے اس کو حرم الشریف کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ اس میں مسجد اقصی اور ڈوم آف دی راک شامل ہیں۔ ڈوم آف دی راک کو یہودیوں کا مقدس ترین مقام کا درجہ دیا گیا ہے اور ان کو عبادت گاہ کا اہم ترین مقام قرار دیا گیا ہے۔ مسلمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے، اسلام کی نسبت سے اسے مقدس مقام مانتے ہیں۔ اس مذہبی مقام پر غیر مسلموں کے عبادت کرنے پر پابندی ہے۔ مسجد اقصی گول گنبد والی مسجد کا نام ہے، جو 35 ایکڑ کے احاطے پر موجود ایک وسیع و عریض مسجد ہے۔ یہ کمپلیکس یروشلم کے پرانے علاقے میں واقع ہے، جسے یونیسکو سے عالمی ثقافتی ورثہ کا درجہ مل چکا ہے اور یہ اب عالمی ثقافتی ورثہ کا حصہ ہے۔ مسجد اقصی اور ڈوم آف دی راک، جو کہ یہودیوں کے عبادت گاہ کے طور پر جانا جاتا ہے، 7ویں صدی میں تعمیر کیا گیا تھا۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں سے معراج شریف پر تشریف لے گئے تھے۔ یہودیوں کا خیال ہے کہ بائبل میں مرکوز یہودی مندر یہاں واقع تھے، لیکن یہودیت کے عقائد کے مطابق یہ جگہ اتنی مقدس ہے کہ لوگوں کو یہاں داخل نہیں ہونا چاہیے۔ اس کمپلیکس کی مغربی دیوار کو وائکنگ دیوار کے نام سے جانا جاتا ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ یہودی مندر کا حصہ ہے۔ مسلمان اسے دیوار البراق کے نام سے جانتے ہیں۔ یہاں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے البراق نامی جانور باندھا تھا اور اس جگہ سے معراج شریف پر تشریف لے گئے تھے۔ وہاں خدا سے مکالمہ کیا تھا اور راتوں رات واپس آئے۔ اس لیے مسلمانوں کے لیے اس جگہ کی بڑی اہمیت اور مقدس مقام سمجھا جاتا ہے۔ مسجد اقصی کے بارے میں تناظرات کا جائزہ لیں تو اقصی کمپلیکس کے حوالے سے اسرائیل اور اردگان کے درمیان 1967 کے معاہدے کے مطابق اردگان کے وقف بورڈ کو مسجد کے اندر کے انتظام کی ذمہ داری ملی تھی۔ اسرائیل کو بیرونی سیکیورٹی کے انتظامات کی ذمہ داری دی گئی تھی۔ غیر مسلموں کو اس کمپلیکس میں جانے کا حق حاصل تھا، لیکن انہیں عبادت کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ اس دوران ٹیمپل انسٹیٹیوٹ یعنی کہ مسجد اقصی میں جو ٹیمپل آف ماؤنٹین پر یقین رکھتے ہیں، اسرائیلیوں نے کمپاؤنڈ کے اندر اسرائیلیوں کے جانے پر پابندی ہٹانے کے لیے دباؤ بڑھانا شروع کر دیا۔ وہ اس جگہ پر ایک تیسرا یہودی مندر بنانے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں۔ الجزیرہ کے مطابق اسرائیلی حکومت ایسے گروپس کو پیسے بھی دیتی ہے، ان کے ساتھ تعاون کرتی ہے کہ جو اس دباؤ کو بڑھا سکیں۔ حالانکہ حکومت یہ کہتی رہی ہے کہ وہ اپنا جمود برقرار رکھنا چاہتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ یہاں تعینات اسرائیلی فوجی فلسطینی علاقوں میں آباد یہودیوں کو اس جگہ پر اندر جانے کی اجازت دیتے رہے۔ ان افراد کو فوج اور پولیس کی حفاظت میں کمپاؤنڈ کے اندر لایا جاتا تھا۔ اس سے فلسطینیوں میں خوف و ہراس پیدا ہو گیا کہ کہیں اسرائیلی اس جگہ پر قبضہ نہ کر لیں۔ یہود اور اس کے حوارین یاد رکھیں کہ شام، جو کہ زمانہ قدیم میں ایک بڑی سلطنت لبنان، فلسطین، اردگان اور شام کی سرزمین پر مشتمل علاقہ تھا، یہاں آج یہود قابض ہیں۔ احادیث کے مطابق قرب قیامت کے قریب میں وہاں اسلام کا غلبہ ہوگا۔ آج یہ جگہ یہود کے قبضے میں ہے اور ایمان والے اور اہل ایمان فتنوں کے اس دور میں زیادہ تر شام کے علاقوں میں ہی ہوں گے۔ فتنوں کے اس زمانے میں اہل اسلام کی مختلف علاقوں میں مختلف جماعتیں اور لشکر ہوں گے، وہ اسلام کے لیے لڑیں گے۔ اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام اور اہل شام کے رہنے والوں کے لشکر کو اختیار کرنے کی ترغیب دلائی ہے کہ ان کے لشکر میں شمولیت اختیار کی جائے۔
کیونکہ اس دور میں ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے خود لی ہوئی ہے۔ یہ حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لشکر ہوگا، اور آخری وقت زمانہ قریب قیامت، جب قیامت کا وقت قریب ہوگا، خلافت اسلامیہ کا مرکز و محور ارض مقدس یعنی بیت المقدس ہوگی۔ قیامت سے قبل مدینہ منورہ ویران ہو جائے گا اور بیت المقدس آباد ہوگا۔ تو یہ زمانہ بڑی لڑائیوں، فتنوں اور فساد کا دور ہوگا۔ اس کے بعد دجال کا خروج ہوگا۔ دجال شام اور عراق کے درمیان میں سے نکلے گا، یہ ان علاقوں سے آئے گا۔ دجال کا فتنہ اس امت کا بہت بڑا فتنہ ہے، اس سے ہر نبی نے اپنی قوم کو ڈرایا ہے، مگر دجال مکہ، مدینہ، بیت المقدس اور کوہ طور میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی انہی علاقوں دمشق کے مشرق میں سفید مینار کے پاس ہوگا، جو کہ نشانیوں میں سے ایک نشانی بتائی جاتی ہے، اور وہ دجال کو باب لد کے پاس قتل کریں گے۔ باب لد فلسطین کے علاقے میں بیت المقدس کے قریب مقام موجود ہے، جس پر اسرائیل غاصب ہیں، انہوں نے قبضہ کر کے رکھا ہوا ہے۔ اس طرح فتنہ یاجوج ماجوج کی ہلاکت اور انتہا بھی بیت المقدس کے قریب جبل خمر کے پاس ہوگی۔ یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک یہودیوں کو صفائے ہستی سے مٹا نہ دیا جائے گا۔ یہودیت کا اس دنیا سے نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ آج پوری دنیا سے یہودی اپنے مقتل اسرائیل میں جمع ہو رہے ہیں۔ قیامت سے پہلے یہ وقت ضرور آئے گا، مسلمان یہودیوں کو چن چن کر قتل کریں گے، ان کا نام و نشان اس صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا، اور ایک بار پھر اللہ رب العزت کے حکم سے قیامت کے قریب حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کے بعد ایک مومن جماعت کے ہاتھوں بزور شمشیر مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس فتح ہوگا، اس کو فتح نصیب ہوگی۔ بیت المقدس اور فلسطین کے موجودہ حالات سے یہ بات واضح ہے کہ وہ وقت اب قریب ہے، لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے قبلہ اول یعنی بیت المقدس کی حفاظت اور آزادی کے لیے ہمہ وقت تیار رہیں، اور اپنی آنے والی نسلوں کو بھی اس کی تاریخ سے واقف کرواتے رہیں، تاکہ وہ اس کی تاریخ اور اہمیت سے واقف رہیں، اس کی بازیابی کے لیے تیار رہیں۔ اٹھ باندھ کمر مرد مجاہد کا جگر لے، مومن ہے تو پھر مسجد اقصیٰ کی خبر لے۔